فوجیوں کا کام حکومتیں کرنا نہیں ہوتا، فوجیوں کا کام حفاظتیں کرنا ہوتا ہے. حکومتیں کرنا فوجیوں کا کام. تسی بولو تو کچھ نہیں ہونے لگا، ویڈیو میری بھی بن دیجئے، میری بھی بن دیجئے. فوجی کا کام حکومت کرنا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آئین پاکستان میں نے منگا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے سارا پڑا ہوا. فوجی کا کام حکومت کرنا ہے ہی نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا. جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا، جو اس کی ڈیوٹی نہیں وہ کرنے کی اسے اجازت. نقصان ہی تب ہوتا ہے جب وہ آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، جو اس کا شعبہ ہی نہیں، معیار ہی نہیں، تو تباہی ہوتی ہے. ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے. بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے. 20,000 نہیں، میں نے کہا. ذمہ داری سے حوالہ دو. کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا. لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے. 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا. جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا. 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا. 20 لاکھ آدمی مروایا. ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا. بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا. اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان کی لائنیں، قتل کرنا ہے. 3 لائنیں بن گئی. ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا، لیمبو کھا رہا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، قتل کرا رہا ہے لوگوں کو. ایک بابا جی پہلی صف میں تھے. جب پہلی صف قتل ہونے لگی، بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے. ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے. معاذ اللہ، جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ، پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا. بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی، تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں. آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے. بابے کو قتل کرنے لگا جلاد. ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا. کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا، تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا. میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر، شرط یہ ہے کہ. ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میں. بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. کہا اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا. تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا. وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے. کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے. تو اس نے مجھے. حضرت امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو، اتنی سخت گرمی پیاس. یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج. حضرت مولا علی نے مثال دی ہے شیر خدا نے. حضرت علی نے انوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے. تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے. کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ. ایسی مثال عطا فرمائی. لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے. فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے.
हारून रशीद को प्यास लग गई तो पानी कुछ देर से आया तो तड़पने लगा, पानी लाओ, गला खुश्क हो गया, घंटा हो गया, शोर करने लगा, जलाल में आ गया, तड़प, लाते क्यों नहीं, जल्दी करो। जब बंदा गर्मी में आता है ना बाहर से, तो पानी देर से आया ना तो दिल करता है कि वो हो सकता है घर में कोई बम भी फोड़ दे, पानी को देर से आया है, पहले पानी। इसलिए समझदार खवातीन बाहर से जब कोई आता है तो पहले पानी लाती है, पानी लाती है, पानी पी ले जनाब। तो हारून रशीद तड़प रहा है, इमाम मालिक करीब बैठे थे, खादम कहने लगा हुजूर एक कुआं खुश्क हो गया है और दूसरा आपकी शयाने शान नहीं, पानी साफ नहीं, तो तीसरे से बंदा लेने गया है, आ रहा है। बंदा थोड़ी देर से आया तो हारून रशीद बड़ा परेशान था। अब बात इमाम मालिक कर रहे थे तो वो ना तवज्जो उसकी पानी की तरफ थी, प्याला पानी का अंदर दाखिल हुआ तो हारून रशीद का दिल करता था कि उड़ के पानी के करीब चला जाऊं, लपक रहा था पानी की तरफ। जब पानी आया उसको पकड़ाया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बादशाह जरा ठहर जा, ठहर जा, पी ले, नया आ गया ना, अब तेरे कब्जे में है, एक मसला मुझे बता ले फिर पानी पीना। हारून रशीद एक रात पहले ना बड़ी बातें कर रहा था कि मैं हुकूमत सही चला रहा हूं, मेरे मामलात बड़े अच्छे, अपनी हुकूमत की तारीफें एक रात पहले हो रही। अब जब पानी पीने लगा तो इमाम मालिक उसको रात वाली बात पे उसे समझाना चाह रहे हैं, फरमाने लगे बादशाह रुक जा, रुक गया। आप फरमाने लगे अगर ये पानी मिलता ही ना, पूरे मुल्क में ना मिलता, फिर तुझे पता चलता पूरी दुनिया में नहीं। जरा सोचें आप, अगर पानी खुदा ना खास्ता अगर पानी मिले ही ना, का ना मिलता, पानी को कोई अहमियत तो नहीं ना हम देते, नलका खुला है तो खुला है, और अगर मिले ना तो हमारी बुनियादी जरूरत है पानी, एक कदम ना लोग चल सके। कहा हारून रशीद अगर मिले ही ना और अगर तुझे लेना पड़े एक प्याला पानी का तो क्या दे के लेगा। कहने लगा मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी हुकूमत और पानी का प्याला ले लूंगा। इमाम साहब फरमाने लगे चल समझ में आ गया, पी ले पानी। उसने पी लिया तो पिया इस तरह के पानी, प्याला मुंह से लगाया तो उतारा तब भी जब खत्म हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे पी लिया का पी लिया। फरमाने लगे एक मसला और बता, अब अगर तूने पानी पी लिया तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये पानी पीने के बाद फिर पेशाब आना भी जरूरी है, अगर बंद हो जाए तो फिर क्या देगा। तो इमाम साहब की तरफ गौर से देखने, फरमाने लगे सोच के बताना। कहने लगा हुजूर आधी सल्तनत बाकी की भी दे दूंगा। तो इमाम साहब ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा, चलने लगे। कहां जा रहे हो? फरमाने लगे उस बादशाह के पास क्या बैठना जिसकी पूरी सल्तनत की कीमत पानी का एक प्याला है। एक प्याला पानी का अगर ना मिले तो आधी गई और पेशाब ना आए तो बाकी भी। कहने लगे तू किस सल्तनत की बातें करता है, कुल्लु मन अलैहा। सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे, ये वो बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट का लकब दिया है। लकी नहीं कहते हम, कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं हुआ। जिस इलाके, और उम्र कितनी भाई, इतनी कम उम्री में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा, कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था, एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जरूरत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला, तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर दो। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ, क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ, 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है, मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था, घर पहुंचने का। तो सिकंदर
एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता है कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का करते जा रहे हैं, मुकाबला शुरू कर लिया है, बच्चे परेशान हैं, अम्मी अब्बू लड़ाई कर रहे हैं। और ज्यादा जिम्मेदारी खामद की थी, चूंकि खामद को अल्लाह ने ज्यादा अकल अता की। इसका काम था बहस ना करता, समझता कि वो बेचारी तो इतनी अकल नहीं रखती, मेरे जितना शऊर नहीं, लेकिन ये बराबर की बहसें करते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बहस जीत गई, रिश्ता हार गया, तलाक हो गई। मां बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, घर उजड़ते हैं बहसों में। हिल्म पैदा करो, ठहराव पैदा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो। हमारे दरवेश कहते हैं 14 तबक दिले दे अंदर मैं तंबू वांगू ताने हूं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूं। दरिया के बराबर दिल हो तेरा। वैसे नहीं करनी। अगर कोई जाहिल मिल जाए ना, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, उसे सलाम करनी है। जाहिलों से बहस, हम ना जाहिलों से बहसें करते हैं, पता भी है सामने वाला बेवकूफ है, जाहिल बहस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अक्सर मेरी बहस हुई, मसाइल में गुफ्तगू हुई, लेकिन फरमाते हैं जब मेरी आलिम से बहस हुई है ना, कभी सामने वाले आलिम ने मेरी राय कबूल कर ली, कभी मैंने उसकी कबूल कर ली, कभी वो जीत गए कभी, लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी जाहिलों से बहस हुई है, जाहिल ही जीते। इसलिए कि जाहिल से कोई जीत सकता। दरवेश ने लिखा है गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है और गधा कहता था नहीं जी काला है। तो बड़ी देर बहस होती रही, घंटे गुजर गए। जब नतीजा कोई ना निकला तो कहने लगे बादशाह से फैसला ना करा रहे, शेर बादशाह था। चलो, बड़े घंटे बहस होती रही। गधा घोड़ा दोनों गए शेर के पास फैसला लेके, कहा बताइए जी आसमान का रंग क्या है। वो कहने लगा नीला। तो घोड़ा कहने लगा मैं भी 3 घंटे से गधे को यही समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा, ये कहता है काला है। तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा वो क्यों जी? कहने लगा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि ठीक है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। गधे से भी कभी कोई बहस करता है? नाराज हो गए आप लोग? और गौर तो करो क्या कह रहा हूं मेरे भाई। मैं बड़े बेवकूफों को जानता हूं जो गधों से बहस करते हैं, और ये तो गधा है, गधे से भी कोई बहस करता है। खुदा के बंदो अपना मेयार रखो। हर एक के मुंह लगना हमारा मेयार नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हमारा। आप सूफिया की जमात हैं, आपका मिजाज, आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। बहस, और फिर छोटे ज़रफ के लोग होते हैं जो हर जगह बहसें करते हैं। उलमा करेंगे, उलमा से गुफ्तगू, कभी कोई मौका बनेगा मुनाजरे का तो एहकाक के हक के लिए। हम अवाम हैं, हमें हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, और बेवकूफ़ों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसा मामला आ जाए कि जब सामने वाला नादानी कर रहा हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, बादशाह भी थे। तो आप रात को ना गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक बुजुर्ग लेटे हुए थे फुटपाथ पे, आराम फरमाते। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं जिन्हें कहा जाता था। बाबा जी सोए हुए हैं फुटपाथ पे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर आ गया। तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो लोग क्या कहते हैं? अंधा है तू,
حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا, اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے, یعنی تو دیکھ, تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے, کہنے لگے آپ اندھے. یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو, طاقتیں بھی ہوں, اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو, آپ اندھے. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے, اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے. اوہو, یہ کمال ہے, یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں, مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا, آپ کا پتہ ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے, ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے اللہ کے بندو, بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے. ہم لڑائی کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, الجھے نہیں. اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دیں. دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے, لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں, ہم چڑھ جاتے ہیں. ایک بات کر دی کسی نے, ایک پوسٹ کر دی, ہم بڑی ٹینشن میں, او یہ کیا ہو گیا. وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے, ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے. وہ دفع کر, فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے. یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو, طبیعت کو بلند کریں, الجھے نہیں. مخالف جتنی مرضی شرارت کرے, چڑھنا نہیں. لوگ چڑھاتے. اچھا مجھے بتائیے, میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا. جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا. چڑھنا نہیں, چڑھنا نہیں. آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں. کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے. کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے. کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں, پریشان نہیں ہو. اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. طالب علم سکول میں پڑھتا ہے, کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے, ناک کیسا ہے, رنگ کیسا ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. لیکن جس کی ناک چپٹی ہے, رنگ کالا ہے, اسے تو ناز کرنا چاہیے. اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک, جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے. تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں, یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. تو میں راضی ہوں, میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ. میرے بھائی چڑھنا نہیں. لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے, بڑی بڑی سخت بات, اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی. کیوں وضاحتیں دے جی ہم بلا. میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ, فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے, چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا. اس پہ تو بندہ ہنستا ہے, موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے, حضرت فخر جہاں دہلوی. بہت لمبے چوڑے لوگ, عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں, یہ چھتیں بھری ہیں, باہر لوگ ہیں, ارے میں گسارو سویرے سویرے, خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو
اتنی محبت اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع ہی میرے ضلع نے. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان محبت کرنے. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا. وہ بی بی بنی سوری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو، تو کھوٹے سکے دے گئے آپ. بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہیں، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے. قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں. ہم تو میرے بھائی بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے.
زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے. زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھے لوگوں کو. خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کرے. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, جسے دعا مانگنی آتی ہے, جسے رب کو منانا آتا ہے, جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا, نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا. بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا. بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حضور نے صفیں سیدھی کرائی, لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی, کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے, اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے, ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے. میں اپنے لمبی نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ, اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں, وہ جو کڑے اور وہ جو جناب, ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دے. فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں, بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا, کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں, بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہنا. راز بھی رکھا جائے گا, رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو, جتنا زیادہ. دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے. دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے, کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں, دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا, لگتا ہی نماز میں. اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی, قریب. یہ دیکھیں نا, اور میرا مضمون مکمل ہو گیا, بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر. حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے, انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی. سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھائی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے, اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے. ایک تو نہر ہو, نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو, پانی کی دقت کوئی نہیں. اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے, 5 وقت نہانے کا عادی ہو. دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے, 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل. فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی. کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے. اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے, سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے, فوراً سے حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی. تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا. اس کے ذمہ گناہ بھی. بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں. اور جو کہتا نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہوں, اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو, گپے کرا لو بڑی دیر, مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو, جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈ. نماز کو آنکھوں کی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو. ساڈے خیر نال میلاد کا جلسہ بھی نا
ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾਰਤ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। किसी को दाढ़ी टोपी लेके आ जाए, सदारत मालदार नहीं करनी। और जिसको 35 साल हो गया ना, फजर की अजान पढ़ता है और मस्जिद खोलता है और सफाई करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, उसे बिठाओ मिलाद की महफिल की सदारत। लेकिन बंदा माड़ा होता है ना, बाग देने वाला, लिहाजा उसकी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गया हो जो, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की है। नाराज होकर फैसला कर लो कि कोई इंज ही करना है, लेकिन नाराज होते फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं, मशाइख तारीख में गुजरे हैं, जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मेयार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो, मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूँ। नौजवानों से एक बात करूँगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरतब करें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे 4 बजे 5 बजे। महफिल का टाइम मगरिब के बाद, इशा के बाद, इशा, सारा दिन ही नमाज से मुरतब है। अपने आप को नमाज से जोड़ें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है। करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा। नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए, ये स्टेटस बनाए। 3 बातें अर्ज की हैं। एक तो ये कि जिंदगी वज़ादार गुजारनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठहराओ, खूबसूरती, हौसला करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जब मैं जाऊंगा तो हौसले से जाने देंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं, सही वाला इंशाअल्लाह करें, सही वाला इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि जाहिलों से कभी बहस बिल्कुल भी करनी है अल्लाह वालों इंशाअल्लाह। और तीसरी बात ये कि इबादत से, सजदे से अपने दिल को लगाए। अल्लाह महफिल सजाने वाले भाइयों की कोशिश कबूल करे और हमारी हाज़िरी कबूल करे। वमा अलैना।